نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ ہم نے فہم نماز کورس ایک ترتیب دیا ہے۔ یہ فہم نماز کورس، اس کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ہم بچپن سے ہی مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے کی وجہ سے بچپن ہی سے نمازیں تو پڑھتے آتے ہیں، اور نمازیں ہم الحمدللہ ٹھیک ہی پڑھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ گمان کریں کہ وہ ٹھیک نہیں پڑھتے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر کبھی شک ہو جاتا ہے، کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار میری نماز ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، اور بعض لوگ پوچھنا چاہتے ہیں لیکن پوچھ نہیں سکتے، اس میں کئی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارا مقصد اس کورس سے یہ ہے کہ ہم آن لائن آپ لوگوں کو نماز کا طریقہ سکھائیں، اور جو آپ کے ذہنوں میں کچھ کنفیوژن ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ نہیں سکتے، تو وہ ہم اس میں کلیئر کریں۔ اور ظاہر ہے کہ نماز کا طریقہ کلیئر کرنے کا طریقہ اور جو بھی ہمارا شرعی احکام ہے، بعض حضرات کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، کیسے ہی ہے؟ کیونکہ اکثر حضرات کے تو ہاتھ ایسے شو ہو رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھی ہیں وہ نماز کا طریقہ صحیح سیکھ لیں، اور اس کے لیے معیار کیا ہے؟ معیار حدیث مبارکہ ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ایک جو عمل ہے وہ ہے۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے بات ہونی چاہیے کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقوں سے نماز منقول ہے۔ یعنی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی طریقہ جو ہم اختیار کریں اسی میں نماز پڑھی ہے۔ اگر وہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نماز پڑھی ہے تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے مختلف طریقے نقل کیے ہیں۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقے نقل کیے، اور وہ سارے طریقے اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نقل ہے تو غیر اجازت بھی ہے۔ تو کسی کو کسی ایک طریقے پہ مجبور کرنا، یہ جو ورائٹی دی گئی ہے یہ حدیث کی طرف سے دی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے ایک خاص مقام پہ پہنچ کر عصر کی نماز ادا کرنی، کسی کام سے بھیجا اور فرمایا کہ آپ نے عصر کی نماز فلاں فلاں جگہ پہ جا کے ادا کرنی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہاں تشریف لے گئے، اور جب درمیان میں اس نماز کا وقت آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دو گروہ ہو گئے۔ دو گروہ اس اعتبار سے ہو گئے کہ بعض حضرات نے کہا کہ چونکہ نماز کا وقت ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز ہی کا حکم دیا ہے، نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو ہمیں پورے اس ٹائم پہ یہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو دیگر حضرات کا موقف یہ تھا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس لیے ہمیں نماز وہاں پہ جا کے پڑھنی چاہیے۔ اب دو گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کو یہ ماننا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ نماز تو ٹائم پہ پڑھنی ہے، ہاں اب اتنی تیزی سے چلو کہ عصر کی نماز کے وقت تک تم بنو قریظہ تک پہنچ جاؤ وہاں۔ چونکہ ہم نہیں پہنچ سکے لہٰذا ہم نے ابھی یہی پہ نماز ادا کرنی ہے، اس لیے انہوں نے نماز عصر کی اسی وقت میں ادا کی۔ اور دوسرے حضرات نے کہا کہ بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ صراحت ہے کہ بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھنی تو بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ اس لیے اگرچہ دوسرے احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی ہیں کہ نماز کی آپ نے وقت پہ پڑھنے کی تاکید کی ہے، لیکن اب ہم نے اس حدیث کی وجہ سے، اس حکم کی وجہ سے نماز وہاں پڑھنی۔ چنانچہ دونوں گروہوں نے، دونوں فریقوں نے اپنے اپنے وقت پر نماز، ایک نے عصر کی نماز رستے میں ادا کی اور دوسرے حضرات نے جو ہے عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے ادا کی، اور ٹائم نکل گیا تھا۔ اور واپسی پہ آ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک گروہ کو، ایک فریق کو یہ نہیں کہا کہ تم نے حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ احکام میں بعض اوقات ویرائٹی کہہ لیں یا بعض اس میں مختلف آپشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، اور کسی کو کسی ایک طریقے نماز پر مجبور کرنا یہ درست نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب موطا لکھی
تو اس وقت کے جو حاکم تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں جتنے بھی مسلمانوں کا علاقے ہیں اس میں یہ آرڈر جاری کر دیتا ہوں کہ آج کے بعد موطا امام مالک، جو امام مالک کی کتاب ہے موطا، اس وقت وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی حدیث مبارکہ کی کتابوں میں سے صحیح ترین کتاب سمجھی جاتی تھی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کی کتاب کو ہم جاری کر دیتے ہیں اپنے سارے علاقوں میں، اور یہ حکم کر دیں گے کہ بھئی اس میں جو حکم لکھے ہوئے ہیں اسی کے مطابق چلنا ہے، بس اسی کے مطابق چلنا ہے، اور اب یہ سب کچھ ہو جائے گا ٹھیک۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود اس کے کہ وہ روایتیں انہوں نے خود جمع کی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے خلیفہ کو منع کر دیا اور یہ کہا کہ لوگوں تک احادیث پہنچ چکی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان تک پہنچے ہیں۔ اب وہ ایک حدیث پر عمل کر رہے ہیں تو آپ ان کو اس حدیث سے کس بنیاد پر منع کریں گے جب ان تک صحابہ کرام پہنچے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے متعلق کے حکم بیان کر دیا، پہنچا دیا، یا روزوں کے متعلق یا مختلف احکام کے متعلق جو احکام پہنچا دیے ہیں وہ ان تک پہنچ گئے ہیں، اب وہ اس پر چل رہے ہیں، ان کو آپ ان سے مت ہٹائیں۔ تو سوچنے کی بات یہ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں منع کیا؟ وہ تو اگر یہ سمجھتے تھے کہ میرا طریقہ ہے اور جو میں سمجھا ہوں یہ اس کو ٹھیک ہی سمجھتے تھے، ظاہری سی بات ہے ٹھیک سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو لازم نہیں کروایا، کروا سکتے تھے لیکن نہیں کروایا، اس لیے کہ ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مختلف طریقے منقول ہیں تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں سب کو ایک طریقے چھڑوا کر تو ایک مخصوص طریقے پر لے آؤں۔ ان کو یہ بات مناسب نہیں لگتی تھی اور انہوں نے اتنا کیا بھی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے مختلف طریقے منقول ہیں۔ اب اتنی بات ضروری ہے کہ وہ جو طریقہ کسی پہ عمل کیا جا رہا ہے وہ حدیث سے ثابت ہو، جس حدیث کو اہل علم نے اس پہ عمل کیا ہے تو یہ بات کافی ہے۔ ہاں، حدیث سے ثابت نہ ہو اور کوئی طریقہ کوئی اختیار کر رہا ہو، اپنے من چاہی طریقے کے مطابق چل رہا ہو تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حدیثیں مخصوص نہیں ہیں کہ بھئی اس کتاب میں جو حدیث آ گئی وہ حدیث ہے اور دوسری کتاب میں جو حدیث آئی وہ حدیث نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ احادیث کی بہت ساری کتابیں ہیں اور جو کتابیں صحیح احادیث کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ ساری صحیح حدیثیں ہماری کتاب میں آ گئی۔ مثال کے طور پر مسلم شریف ہے، صحیح مسلم، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ دنیا بھر کی جتنی بھی صحیح حدیثیں ہیں وہ ساری میری کتابوں میں، بلکہ انہوں نے جو کہا کہ میں نے لاکھوں حدیثوں میں سے بہت ساری صحیح حدیثیں تھیں لیکن اس کو میں نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میری کتاب میں جو حدیث ہے صرف وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی حدیث صحیح ہے، ان کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حدیثیں دوسری کتابوں میں بھی ہو سکتی ہیں اور ہیں، یعنی ان حضرات کا بھی یہ دعویٰ نہیں تھا کہ ہماری کتاب میں جو حدیث ہے صرف وہی قابل عمل ہے، اس کے مطابق جو طریقہ ہوگا وہ ٹھیک ہو، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ان حضرات نے خود بھی عمل نہیں کیا، لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کے صحیح ہونے کے لیے اس کے پیچھے دلیل ہو، حدیث ہو، تو یہ کافی ہے۔ کسی مخصوص کتاب کا مطالبہ کرنا یا یہ کہنا کہ اس کتاب میں ہوگی تو یہ حدیث مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی، یہ نہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بلکہ کسی اہل علم کا شیوا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ اہل علم کا یہ شیوا نہیں ہے، بلکہ احادیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، اسی طریقوں کو مخصوص سمجھ لینا اور یہ کہنا کہ بھئی یہ جو طریقہ ہے اور اس کتاب میں جو طریقہ آیا ہے وہی معتبر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ اہل علم کا طریقہ بھی نہیں ہے اور ہمیں بھی اس کے مطابق اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نماز کے طریقے مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور کسی ایک طریقے پہ اصرار کرنا یہ کوئی ثابت شدہ طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے تو تم ویسے ہی نماز پڑھو۔ لہذا جی صحابی نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی طریقہ اپنے آگے جا کے جس جگہ پہ وہ گئے وہ وہاں پہ انہوں نے آگے پھیلا دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف صحابہ کرام، پہلے کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تشریف لاتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے سیکھتے تھے اور وہ چلے جاتے تھے اور اپنے اپنے علاقوں میں پھر وہ اس طریقوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کو کہا تھا کہ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسے ہی تم نے نماز پڑھنی ہے، تو اس لیے وہ اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب ہمارے جو سبق کا جو طریقہ ہوگا اس میں ہم سب سے پہلے نماز پڑھنے کا ایک خلاصہ بیان کریں گے، یعنی نماز شروع جو ہوتی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد کس کس موقع پہ کیا کیا کام کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس نماز کے جو طریقے ہیں ان کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ اس میں فرض کیا ہوتا ہے اور فرض کون سا ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اگر جس کو اگر صحیح طرح سے ادا نہ کیا جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں، اور کون سے طریقے ایسے ہیں کہ جس کو ادا اگر کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کریں گے تو نماز ہو جائے گی، ہاں ثواب اس میں کم ہوگا، اور کون سے طریقے ایسے ہیں، کون سے کام نماز میں ایسے ہیں کہ جن کو اگر ہم نماز میں کریں گے تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، اور کون سے کام ایسے ہیں جس میں ہم اگر کریں گے تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ پہلے ہم آپ کو یہ طریقہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ اس کی تفصیل شیئر کریں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے نماز کی نیت کرے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس کو پتا ہو کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، اور وہ نماز وہاں پہ شروع کر دیں، اللہ اکبر کہے، اور اللہ اکبر کہتے وقت مرد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائے، جبکہ عورت اپنے دونوں ہاتھ کندھے تک اٹھائے، لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالیں۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ عورت کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے، اور یہ مرد عورت کا جو نماز پڑھنے کا فطری اختلاف ہے طریقے کا، یہ ایک فطری چیز ہے۔ یار یہ اگر کوئی کہے کہ بھئی مرد عورت کی نماز ایک ہی ہے تو یہ خلاف فطرت ہے۔ بالکل ایک موٹی سی میں آپ سے بات عرض کرتا ہوں جسے آپ سمجھ جائیں گے کہ دیکھیں مرد اگر نماز پڑھتے ہوئے سر پر ٹوپی نہ رکھے اس کی نماز خلاف سنت ہوگی، لیکن نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر عورت نماز پڑھتے ہوئے سر کے بال کھلے رکھے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، اس کا تو سطر ہی ہے۔ اسی طرح مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ٹخنے ننگے کرے، شلوار جو ہے وہ ٹخنے ننگے کر کے نماز پڑھے، اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹخنے چھپا کے نماز پڑھے۔ تو یہ دعویٰ کرنا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہیں ہونا ایک ہی طریقہ ہونا چاہیے، یہ فطری طور پر ہی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ عورت کا سطر ہے۔ تو عورت کی نماز کا طریقہ انشاءاللہ مختلف، جہاں پہ اس کے مقام آئیں گے، جہاں جہاں پہ اختلاف ہے وہ ہم وہاں پہ احادیث سے بھی ثابت کریں گے، اس بات کو احادیث سے ثابت کریں گے کہ طریقوں میں اختلاف ہے اور اس کی پیچھے حدیث ہے، یعنی بلا وجہ یا کسی حدیث کے بغیر ہم یہ بات نہیں کر رہے، اس کی بیگ میں ہمارے پاس احادیث موجود ہیں۔ خیر، عورت جب نماز شروع کرے گی تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے گی، اور ہاتھوں کو دوپٹے کے اندر ہی رکھے گی، باہر نہیں نکالے گی۔ اور پھر مرد جب ہاتھ تکبیر کہتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے اس طرح باندھے گا کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ بایاں پہنچا پکڑے بایاں، اور جب عورت ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ لے گی، یعنی دائیں ہاتھ کو کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی جو ہے پشت پر رکھ دے گی، اور پھر سب سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک یہ پڑھے گی، اور اس کے بعد اعوذ باللہ مرد بھی پڑھے گا عورت بھی پڑھے گی، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہیں گے آہستہ آواز سے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی سورت پڑھ لی ہے۔ یہ میں آپ کو یہ جو آئیڈیل طریقہ ہے نماز پڑھنے کا وہ بتا رہا ہوں۔ اب اس میں کچھ چیزیں ہوں گی جو فرض ہیں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو فرض نہیں ہے، سنت ہیں، وہ انشاءاللہ سارے طریقے آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن ایک میں آپ سے اجمالی طریقہ عرض کر رہا ہوں۔ اچھا جی، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جب سورت پڑھ لیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر رکوع میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں۔ اچھا جی، رکوع میں مرد جو ہے کیا کرے گا، رکوع میں جب مرد جائے گا تو وہ ہاتھوں سے اپنے گھٹنے پکڑے گا اور انگلیاں کھلی رکھے گا، گھٹنے پکڑے گا ہاتھوں سے اور انگلیاں کھلی رکھے گا، اور اس کے جو بازو ہیں جی وہ پہلو سے الگ ہونے چاہیے، یعنی جو اس کے پہلو ہیں اسے بازو الگ ہوں، اور پیروں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھے۔ اور عورت کا طریقہ کیا ہے کہ عورت رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنے پر رکھ دے، اور دونوں بازوؤں کو پہلو سے ملا کے رکھے، کیونکہ اس میں عورت کے لیے پردہ زیادہ ہے۔ اور یہ ابھی دوبارہ وہی بات آ گئی کہ مرد اور عورت کی نماز میں یہاں پہ فرق ہے، اور یہ فرق ایک فطری چیز ہے، اس میں یہ کہنا کہ دونوں ایک ہی ہیں یہ ویسے ہی فطری طور پر بات ٹھیک نہیں ہے۔ خیر انشاءاللہ تفصیل سے مقام اس کا آئے گا، لیکن خلاصہ یہی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جب وہ خوب پہلو سے عورت پہلو سے ہاتھوں کو ملا کے رکھے گی، اور دونوں پاؤں کے ٹخنے بھی بالکل ملائے گی، پاؤں کھول کے کھڑی نہیں ہوگی بلکہ پاؤں ملا کے کھڑی ہوگی،
اور پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے مرد اور عورت دونوں سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں گے۔ اب دونوں مرد بھی ہے عورت بھی ہے، یہاں تک تو طریقہ سجدے میں جانے کا اللہ اکبر کہہ کر ہی ہے۔ اور اس کے بعد زمین پر پہلے گھٹنے رکھیں گے، پھر جب سجدے میں چلے گے تو کانوں کے مقابلے میں ہاتھ رکھیں گے، جہاں پہ سجدے میں آدمی جاتا ہے تو کان جس طرح آتے ہیں جس جگہ پہ، اس کے مقابلے میں ہاتھ رہیں گے، اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پیشانی رکھے، پھر ناک لگائے، پہلے اپنا ماتھا لگائے گا اس کے بعد ناک لگائے۔ اور اس میں بھی اختلاف ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ پہلے ناک لگائے پھر پیشانی رکھے، دونوں طریقے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب مرد نے سجدہ کرنا ہے تو وہ کیسے سجدہ کرے گا؟ مرد سجدے میں اپنے پیٹ کو رانوں سے علیحدہ رکھے گا، پیٹ اور رانوں کے درمیان فاصلہ رکھے گا، ساتھ دونوں کو ایک ساتھ ملائے گا نہیں۔ اور عورت اچھا پیٹ کو رانوں سے الگ رکھے گا، اور کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھے گا، اور پیر جو ہے نا وہ کھڑے رکھے گا۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں دونوں قبلے کی طرف ہوں گی، پاؤں کی انگلیاں موڑ کر، اور ہاتھوں کی انگلیاں تو ویسے ہی زمین پہ ہوں گی تو قبلے کی طرف ہی ہوں گی، اور پاؤں کی انگلیاں جو ہے نا وہ قبلے کی طرف خاص طور پر موڑے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ عورت کا یہ تو مرد کا طریقہ ہے، اور عورت اس طرح کرے گی کہ پاؤں کھڑے نہ کرے بلکہ دائیں طرف نکال لے، اور خوب سمٹ کر، جس طرح مرد کے لیے ہے نا کہ وہ کھل کے سجدہ کرے کہ اس کا پیٹ اور اس کے پاؤں ران ایک دوسرے کے ساتھ لگے نا، تو عورت جو ہے نا وہ سمٹ کر سجدہ کرے گی، دب کر نیچے ہو کر، مرد اونچا ہو کر سجدہ کرے گا اور دب کر سجدہ کرے گی، اور وہ پیٹ اور رانوں کو اور اپنے جو بازو ہیں باہیں ان دونوں کو پہلو سے ملائے گی، اور دونوں ہاتھ زمین پر بچھا دے گی۔ اور سجدے میں کم از کم مرد ہے یا عورت ہے وہ دونوں جو ہے نا 3 مرتبہ کم از کم سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کہیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر وہ اٹھیں گے، اور جب اچھی طرح بیٹھ جائیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اٹھے اور ساتھ ہی بیٹھ گئے پھر دوبارہ سجدے میں چلے گئے، نہیں، آرام سے سکون سے بیٹھیں، اور پھر اس کے بعد دوسری دفعہ سجدہ کرے اللہ اکبر کہہ کے۔ اور اسی طرح مرد کے لیے بھی دوسرا سجدے کے بھی طریقہ مرد کے لیے بھی وہی ہے اور عورت کے لیے بھی وہی ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد جب دوسری دفعہ بھی سجدہ کرے گا پچھلی طرح سے مرد یا عورت، تو اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ وہ اس کی ایک رکعت ہوگی، پھر بسم اللہ کہے دوبارہ، تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورت پڑھیں، اور پھر دوسری رکعت بھی اس کی پوری ہو جائے گی، لیکن طریقہ تو پھر پہلی اور دوسری رکعت کے ایک ہی ہے، ایک ہی طرح ہے۔ اور جب دوسرا سجدہ کر لے گا تو بائیں پیر کو مرد بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھے گا، اور جو دائیں پاؤں ہے وہ کھڑا رکھے گا، اور ظاہر ہے کہ اس کی جو انگلیاں ہیں تو وہ قبلے کی طرف ہوں گی۔ اور عورت کا طریقہ یعنی مرد کے جو دایاں پاؤں ہے جو اس نے کھڑا کرنا ہے اس کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں، اور جس پاؤں پہ بچھا کے بیٹھنا ہے وہ بھی اسی طرف ہوں گی۔ اور عورت کیا کرے گی؟ وہ بائیں جانب جو اس کی بائیں سائڈ ہے، بائیں کولا، اس پر بیٹھے گی، اور اپنے دونوں پاؤں جیسے سجدے میں اس نے دائیں طرف نکالے تھے تو اب جب بیٹھے گی تو وہ بھی دائیں طرف نکالے گی، اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لے گی، اور انگلیاں خوب ملا کر، اور پھر یہ دعا پڑھے۔ وہ دعا التحیات مشہور دعا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ تشہد پڑھیں گے۔ اور جب کلمے پہ انگلی پہنچے گی تو بیچ کی انگلی کو اور انگوٹھے کو اس طرح ملائیں گے، بیچ کی انگلی جو لمبی انگلی ہوتی ہے، یعنی انگوٹھے سے اگر آئیں تو تیسری انگلی، اس کو اور انگوٹھے کو آپس میں ملائیں گے، اور لا الہ الا اللہ جب کہیں گے تو کلمے کی انگلی، شہادت کی جو انگلی اس کو اٹھائیں گے، اور الا اللہ کے بعد اس کو بعد میں چھوڑ دیں گے، لیکن الا اللہ کے بعد انگلی تو نیچے آ جائے گی، لیکن جو انگوٹھا اور جو بڑی انگلی آپ نے ملا کر اس کو باندھا تھا وہ ویسے ہی رہے گا۔ تو یہ ایک آدھا ہو گیا، ایک دو رکعتوں کا ایک آدھا ہو گیا، اور اس کے بعد 4 رکعت پڑھنی ہو تو اتحیات کے بعد کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے، اور پھر مزید 2 رکعتیں اور ملائیں۔ ہاں اتنا فرق ہے فرض نمازوں اور دوسری نمازوں میں کہ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت نہیں ملانی ساتھ، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت نہیں ملانی، جبکہ جو دوسری نمازیں ہیں سنت نمازیں ہیں اس میں ہم نے فاتحہ کے ساتھ دوسری صورت بھی ملانی ہے۔ اور جب ہماری 4 رکعتیں پوری ہو جائیں گی تو چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح مرد نے عورت نے بیٹھنا ہے، اور طریقہ پہلے آپ سے عرض کیا گیا آپ کے سامنے۔ ہاں اب التحیات تشہد کے بعد اب انہوں نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف مشہور ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں مثال کے طور پر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ مختلف دعائیں ہیں۔ تو
جو بھی حدیث یا قرآن کریم میں جو دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا وہ پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتی ہو، یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو ہے نا وہ کہنا ہے، اور پہلے دائیں طرف سلام پھیرے گا، چہرہ دائیں کندھے کی طرف سلام پھیرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا، اور پھر یہی کہہ کر بائیں طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیر دے گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ سلام کرتے وقت فرشتوں پر بھی سلام کی نیت کرے، یعنی دائیں طرف اگر سلام کرتے تو دائیں طرف کے فرشتوں کو سلام کی نیت کر لے، اور بائیں طرف اگر پھیرا ہے تو بائیں طرف کے فرشتوں کو سلام کی نیت کر لے۔ اور اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو فرشتوں کے ساتھ ساتھ اس کی دائیں طرف جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کو سلام کی نیت کر لے، اور بائیں طرف پھیرتے ہوئے بائیں طرف کے نمازی، اور اگر امام صاحب جس طرف ہیں اس طرف امام صاحب کی نیت کر کے سب کی نیت کر کے سلام کرے۔ اور اگر بالکل درمیان میں کھڑا ہے کہ امام کے بالکل سامنے، امام اس کے بالکل سامنے ہے، تو دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے اس کی نیت کرے۔ اور امام صاحب کیا کریں گے؟ امام صاحب مقتدیوں کو اور فرشتوں پر سلام کی نیت کریں گے، دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دائیں طرف کے فرشتے اور مقتدی، اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بائیں طرف کے فرشتے اور مقتدیوں۔ تو یہ ہے نماز کا اجمالی طریقہ۔ اب دیکھیں یہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ حدیث کی کتابیں ساری نکال کے دیکھیں گے نا تو احادیث نے اول تا آخر اس طرح نماز کا طریقہ بیان نہیں کیا، انہوں نے نماز کے مختلف احکام کو بیان کیا ہے کہ رکوع کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ بیان کر دیا، اور سجدہ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کیفیت بیان کر دی، پڑھ کر دکھا دی۔ وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھ کر دکھائی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز ان کو دیکھ کر، ان کو پڑھتے دیکھ کر سیکھی ہے۔ تو اس طرح تفصیلی شروع سے لے کر جو ہے اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری اس طرح طریقہ اگر آپ کسی حدیث کی کتابیں تلاش کریں گے تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، بلکہ وہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز اسی طرح دیکھا، اور انہوں نے پڑھی، اور پھر ان کو ان کے شاگردوں نے دیکھا، اور ان کے شاگردوں نے دیکھا، اور بعض باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں تو وہ ایسے نقل کر دیا۔ تو جو طریقہ ہم نے عرض کیا ہے امت کا اکثر طبقہ نماز اسی طرح پڑھتا ہے، یعنی جو چند جزئی اختلافات ہیں جن کو ہم موقع پہ ذکر کر دیں گے۔ اچھا، اب سارا تو حدیثوں میں اس طرح نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ طریقہ جتنا ہم نے عرض کیا ہے اللہ اکبر سے السلام علیکم تک، تو کیا سارا ہی فرض ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی اونچ نیچ ہو جائے، مثال کے طور پر 3 مرتبہ تسبیحات پڑھنی تھی، ایک دفعہ پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی، یعنی رکوع میں اس طرح جانا تھا اس طرح سے نہیں گئے، سجدے میں اس طرح جانا تھا اس طرح نہیں گئی، اگر تو سارا ہی طریقہ فرض ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کہیں بھی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی۔ یہ بات تو عقلاً بعید ہے کہ کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو ہو جاتی ہے۔ ایک طریقہ یہ کہ یہ سارا طریقہ ہم کہیں گے پورا کا پورا فرض ہے اور اسی طرح کرنا ہے، اور ایک طریقہ دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، یہ سارا فرض نہیں ہے بلکہ کوئی بھی فرض نہیں ہے، جس طرح بھی جو نماز پڑھنا چاہے پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ دوسری ممکنہ صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو طریقہ جو اختیار کرے اس کی نماز ہو جائے گی۔ دونوں طریقے ٹھیک نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن میں ذرا سی بھی کوتاہی ہو جائے گی تو نماز آپ کی کنسیڈر ہی نہیں ہوگی۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن میں تھوڑی سی بھی کوتاہی ہوگی تو آپ کی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہی نہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن میں کوتاہی ہونے سے نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کا ثواب کم ہوگا۔ تو اور بعض چیزیں واجب ہیں، ہاں ان کو چھوڑنے سے نماز ہو جائے گی لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے بعد میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر سجدہ سہو کے بغیر ہی کسی نے نماز پڑھی تو اس کی نماز پھر نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنا بھی طریقہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا ہے یہ سارے کا سارا طریقہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے کسی بھی چیز کو چھوڑنے سے نماز نہیں ہوگی، نہ ہی سارے کا سارا طریقہ ایسا ہے کہ کوئی بھی رکن جس طرح بھی ادا کر لیا جائے، جس طرح بھی کر لیا جائے ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ فرائض ہیں اس میں کہ اگر اس میں سے ایک بات بھی چھوٹ گئی تو نماز نہیں ہوئی، چاہے وہ جان بوجھ کے چھوڑی ہو چاہے بھولے سے چھوڑی ہو، دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوئی۔ اور بعض چیزیں واجب ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی چیز چھوڑ دے گا تو نماز خراب ہو جائے گی، ہاں سجدہ سہو کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ سنت ہیں، ان کو اگر ایک آدمی نہیں ادا کرتا تو نماز ہو جائے گی لیکن نماز کا ثواب اس کا کم ہو جائے گا۔ تو یہ نماز کا ایک تو اجمالی طریقہ تھا، اور دوسرا آپ کے سامنے یہ کرنا تھا کہ اس میں اختلافات بھی بعض صورتوں میں ہیں، اور وہ اختلافات جو احادیث سے ثابت ہیں تو اس میں سے پھر کسی ایک کو ایک طرف کر لینا کہ بھئی تم غلط کر رہے ہو ہم صحیح کر رہے ہیں۔ جب حدیث موجود ہے اور علماء نے اس پر عمل کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اہل علم کے نزدیک یہ حدیث مسلم ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ جب آپ کے ذہن میں یہ بھی بات آ سکتی ہے کہ جب حدیث ہے اس طرح کی طریقے کی حدیث بھی ہے اس طرح کی طریقے کی حدیث بھی ہے تو پھر ہم کسی بھی طریقے پہ عمل کر لیں، ہم پھر کسی بھی طریقے پہ عمل کر سکتے ہیں، کسی ایک طریقے کے ساتھ ہمیں خاص نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ والی بات آ جائے گی کہ جب لوگ ایک طریقے پہ عمل کر رہے ہیں اور وہ طریقہ حدیث سے ثابت ہے تو کل کو اس کے سامنے دوسری حدیث آئے گی تو وہ پھر تیسرے طریقے پہ چلا جائے گا،
चौथी हदीस आएगी तो चौथे तरीके पे चला जाएगा, तो फिर तो अपनी मन चाही करेगा। लिहाजा जब एक तरीका हदीस से साबित है और हदीस ने इसको अप्रूव किया है, तो फिर जिस तरीके पे आदमी नमाज पढ़े उसी पे पढ़ता रहे। तो ये हो गया हमारे आज के सबक का खुलासा, जिसमें हमने नमाज का जो है अर्ज किया, तरीका क्या है उसका, और उसके बाद नमाज के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं कि और इसी तरह नमाज में अब अगले असबाब में हम नमाज के वाजिब फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें, मुस्तहब्बात, मकरूहात और नमाज को तोड़ने वाली जो चीज़ें इंशाल्लाह उनको जिक्र करेंगे। तो अब तक जितना हमारा सबक हुआ है उसके मुतालिक आपको कोई सवाल हो, तो वैसे हमारा टाइम तो सबक का 7 बजे तक था, लेकिन थोड़ा सा आगे चला गया है। तो आप हजरात में से किसी का कोई सवाल हो तो सवाल कर लें इंशाल्लाह, फिर उसके बाद हम अपना सबक आज क्लोज कर देंगे। इंशाल्लाह कल 6:30 बजे दोबारा हमारा ये 2 हफ्तों तक सबक हमारा जारी रहेगा इंशाल्लाह। आप हजरात में से बाद सवालात आए हैं। बाद हजरात ने ये फरमाया कि एक ग्रुप ने नमाज कज़ा कर ली, लेकिन उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनु कुरैज़ा में जाके नमाज पढ़नी है, तो उन्होंने फिर उधर ही पढ़ी। और उन्होंने कहा कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तो इसलिए हमने वहाँ पढ़ी, चाहे टाइम निकल भी जाए, जब हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वहाँ पढ़नी तो हमने वहीं पढ़नी। तो उन्होंने वहाँ पढ़ ली नमाज। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना भी नहीं किया कि भाई तुमने नमाज कज़ा क्यों की है। आपने फरमाया कि तुमने मेरी बात से ही मतलब समझे, ठीक समझे। अच्छा, एक ये बता दें कि भी मेल और फीमेल की जो है क्लासेस सेपरेट करें, तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारी जो क्लास है उसमें वीडियो भी नहीं है, ऑडियो भी नहीं है। तो मेल और फीमेल की क्लास सेपरेट हम नहीं करेंगे। हाँ, नमाज दोनों की सेपरेट ज़रूर है, जो हम इंशाल्लाह थोड़ा सा अर्ज भी कर दिया है और आगे भी तफसील से अर्ज करेंगे। इसके अलावा क्लास सेपरेट करने की इंशाल्लाह इसमें हमें ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आप हज़रात के कुछ सवालात हों आज की सबक के मुतालिक तो आप फरमा दें, हम इंशाल्लाह उसको देख लेंगे। कमेंट्स में आप सवाल कर सकते हैं, और कमेंट्स में उसका तरीका ये है कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो 4 डॉट्स बने हैं भैया, ऑप्शन आ रहा होगा उस पे। जी, एक सवाल आए हैं, नमाज का जो तरीका बयान किया है इसके रेफरेंस भी बता दें। इंशाल्लाह इसका रेफरेंस हम साथ साथ, ये तो इजमाली तरीका है, जब हम तफसील में जाएंगे तो साथ साथ इसका रेफरेंस भी इंशाल्लाह हम आपसे अर्ज करेंगे। नहीं तो हमने सिर्फ इजमाली तरीका बयान किया है, हर हर रुकन के अलग अलग जो है ना वो रेफरेंस इंशाल्लाह हम आपसे बयान करेंगे। ये और कोई सवाल हो किसी का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की क्लास में 40 से ऊपर हजरात मौजूद हैं, और इसके अलावा भी कुछ हजरात दरमियान में आते रहे हैं और बीच में जाते भी रहे हैं। तो आप हजरात से गुजारिश ये है कि इसको आगे भी तशहीर करें, यानी इसमें आप लोगों को इसकी दावत दें कि भाई नमाज हम सीख रहे हैं, नमाज की जिसके ऊपर हमारे सारे अहकाम का मदार है, तो वही हम सीख रहे हैं। तो आप हजरात भी लोगों को दावत देंगे इंशाल्लाह। हम तो इसके लिए तैयार बैठे हैं, हम तो पहले से असबाग चला रहे हैं, तो हमारी भी ये सआदत है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद इसमें शामिल हों। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसकी अवेलेबल हो जाए, ये रिकॉर्डिंग दूसरी हो रही है, इंशाल्लाह बाद में हम इसे अर्ज करेंगे आपसे। ये हमारे जो ये याद रखें कि हमारा जो कोर्स है इसका एग्ज़ाम नहीं है। मतलब आप क्लास अटेंड करें और उसके बाद बात समझें, समझ ना आए तो पूछें, क्लास में भी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, लेकिन एग्जाम नहीं है इसका। ये तो बस हमने अमलन एक तरीका आपको सिखाना है, तो वो हम चाह रहे हैं कि आप सीख जाएं। ये इस हवाले से अगर किसी और को कोई सवाल हो तो वो भी कर सकते हैं, इसके बाद हमारा सबक का वक्त इंशाल्लाह फिर क्लोज हो जाएगा। वैसे जो हमारा वक्त था वो तो पूरा हो गया, अलबत्ता हमने थोड़ा देर से शुरू किया था, इसलिए हम चाह रहे हैं कि अगर इसके अलावा भी मजीद किसी के सवालात हों तो वो ज़रूर हमसे वो सवाल कर लें, ताकि अगर उसके बाद हम अपनी मीटिंग को क्लोज कर लें। या आप हज़रात के मजीद सवालात अगर हों तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह अपना जो है आज के सबक क्लोज कर देंगे। अगर आप हज़रात में से किसी का सवाल नहीं है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह सबक मीटिंग क्लोज कर देंगे इस वक्त यहाँ।
جی ٹھیک ہے، بظاہر اب مزید کسی کا کوئی سوال نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اپنا سبق یہاں پہ کلوز کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ 6:30 بجے ہماری کلاس دوبارہ شروع ہوگی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جیسے آج آپ تشریف لائے ہیں اسی طرح کل بھی تشریف لائیں اور اول سے آخر تک بیٹھیں انشاءاللہ، اس میں آپ کو بہت فائدہ ہے۔ نماز کے جو طریقہ ہے یہ حدیث سے آپ کو سمجھایا جائے گا انشاءاللہ، تو اس پہ فائدہ ہے، اور دوسرے حضرات کو بھی اس میں آپ ضرور شامل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔